پہلے کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح آپ نے یہ جو ڈیوائس ہے اس کو کس طرح آپ نے سیٹ اپ کرنا ہے، جس کا نام ہے RP2350 USB-A والی ہے USB لائٹر 8، ٹھیک ہے۔ تو کس طرح آپ نے اس کو سیٹ اپ کرنا ہے، کون سی فائل اس میں آپ نے ڈالنی ہے اور کس طرح سے آپ نے اس کو چلانا ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اور ایک چیز میں آپ کو اور ایڈ کرتا جاؤں اس میں، کہ جب آپ ایک دفعہ اس میں فائل ڈال دو گے تو یہ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ آپ جب بھی نیا کام جب شروع کرو گے یا موبائل کرو گے یہ کنیکٹ کرنے کے لیے تو اس کے بعد بھی آپ کو فائل ڈالنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں بھی ڈالو گے تو کئی دفعہ چل جاتا ہے، لیکن کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ ایرر دے جاتا ہے، یعنی کہ جو اس کی لائٹ ہے وہ گرین کی بجائے یلو پہ آ کے پھر ریڈ ہو جاتی ہے۔ تو اس میں آپ نے ٹینشن نہیں لینی کوئی بھی، آپ نے 2-3 دفعہ 4 دفعہ یا بار بار ٹرائی کرنا ہے، وہ بعد میں کنیکٹ ہو جاتی ہے۔ یہ کبھی کبھی اس میں تھوڑا سا یہ ایشو آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو جو زیادہ تر ایشو آتا ہے انلاک ٹول کے ذریعے بائی پاس کرنے میں، ان میں سب سے پہلا جو ایشو آتا ہے وہ یہ ہے، ماؤنٹنگ فیل لکھا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ انلاک ٹول کا ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک یہ ایشو آتا ہے unable to connect the device۔ جو یہ ایشو آتا ہے اس کو آپ نے کیسے سولو کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے اس کا جو ویب سائٹ ہے انلاک ٹول کا، ٹھیک ہے، اس کا یہاں سے آپ نے جو ہے وہ ریم ڈسک جو ہے وہ آپ نے ڈفرینٹ جو ہے آپ کے اپنا جو ISO ہوگا iOS جو سافٹ ویئر کا ورژن ہوگا اس کے حساب سے آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جیسے میں نے یہ 11 کی تھی تو اس کو کیا، میرا موبائل جو تھا وہ 18.5 پہ تھا، تو اس لیے مجھے اس میں یہ ایشو نہیں آیا، لیکن بہت سارے لوگوں کو ایشو آتا ہے کیونکہ وہ جو فائل ہوتی ہے وہ سافٹ ویئر کے مطابق نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے یہ ماؤنٹنگ والا جو ہے وہ ایشو آتا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرا ایشو آتا ہے جو یہ unable to connect ڈیوائس آ جاتا ہے یہ والا، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے کیسے سولو کرنا ہے، اس کو آپ نے ایسے سولو کرنا ہے کہ جب آپ اس کو بوٹ ریم ڈسک پہ کلک کرو گے USB لائٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے بعد DFU میں، تو جیسے یہ ریکوری پہ آئے گا، جیسے یہ اس دفعہ آئے گا نا، یہ ویٹنگ فار ریکوری پہ لکھا جیسے ہی آئے گا نا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے موبائل کا جو پاور بٹن ہے وہ تھوڑی دیر آپ نے پریس کر کے رکھنا ہے، اور ساتھ میں آپ نے اپنا جو 3U ٹول ہے وہ بھی اوپن رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب 3U ٹول اوپن رکھو گے آپ تو اس میں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ڈیوائس جو ہے وہ ریکوری پہ چلی گئی ہے کہ نہیں، کیونکہ جب یہ والا ایرر آتا ہے تو آپ کے جو 3U ٹول ہے وہاں پہ بھی آپ کا موبائل کنیکٹ نہیں شو کرواتا، تو تھوڑی دیر آپ نے اپنا پاور بٹن دبا کے رکھنا ہے، تو وہ موبائل جو ہے وہ آٹومیٹک آپ کا چلا جائے گا ریکوری پہ، اور یہ جو ایشو آتا ہے unable to connect ڈیوائس کا، وہ آپ کا ایشو جو ہے وہ سولو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ان سب کے علاوہ جب آپ اپنا بیک اپ کرتے ہیں، بیک اپ پاسورڈ پہ جب کلک کرتے ہیں، جب آپ کا سارا یہ ریم ڈسک کا ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کو اگر کوئی بھی ریڈ میں لکھا آ جائے، کوئی بھی چیز فیل لکھی آ جائے، تو تب تک آپ نے اپنا فیکٹری ریسیٹ موبائل نہیں کرنا جب تک آپ کا سارا جو وہ سسٹم ہوگا وہ گرین میں نہ ہو، اوکے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں سے ایک بھی اس طرح کا فیل لکھا آ گیا تو آپ نے اپنا موبائل جو ہے وہ ریسٹور نہیں کرنا، ریسیٹ نہیں کرنا، آپ نے دوسری دفعہ پھر ٹرائی کرنا ہے اس کا بیک اپ لینے کا۔ اگر ایک دفعہ اس میں وہ کچھ بھی فیل لکھا آ گیا تو آپ جب اس کو ریسٹور کرو گے دوبارہ اپنے بیک اپ کو، تو آپ کا جو موبائل ہے وہ پھر بھی وہ iCloud پہ ہی رہے گا، وہ بائی پاس نہیں ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو میں ایک فری ٹول کے بارے میں بتاؤں گا جس سے آپ اپنا جو ہے ایکسیس سے لے کے 17 Pro Max تک اپنا موبائل جو ہے وہ بالکل فری آپ اپنا بائی پاس کر سکتے ہو وداؤٹ سم، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وداؤٹ سم اپنا موبائل آپ بالکل نارمل طور پہ چلا سکتے ہو، کوئی پرابلم نہیں اس کو آئے گی، بس اس میں سم نہیں چلے گی اور وہ بالکل فری ہوگا۔ اور اس میں کون کون سا وہ آپ کو میں بتاؤں گا کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے، پوری ایک ویڈیو میں اس پہ بنا کے آپ کو ویڈیو میں آپ کو میں دوں گا تاکہ آپ ایزیلی اپنا موبائل فری میں بائی پاس کر سکو۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔